ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبد المحمود صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ جل شانہ نے کچھ نمازیں تو فرض قرار دی اور کچھ نمازوں کو واجب قرار دیا، اور کچھ نمازیں امت مسلمہ پر سنت مؤکدہ ہے اور کچھ نمازیں سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اور کچھ نمازیں ایسی بھی ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا فرمایا اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی ہے کہ ان نمازوں کو تم بھی اگر ادا کرو گے اللہ کے یہاں اس کا بڑا رتبہ اور بڑا مرتبہ پاؤ گے۔ محترم ناظرین، اس طریقے پر دن اور رات میں کئی نمازیں ایسی ہو جائے گی جن کا ادا کرنا موجب اجر اور باعث فضیلت ہے۔ محترم ناظرین، آئیے آپ کی خدمت میں کچھ ایسی نمازوں کا ہم ذکر کرتے ہیں جو امت مسلمہ پر ضروری تو نہیں ہے، لیکن ان کی ادائیگی کی وجہ سے انسان اللہ کے یہاں بڑا رتبہ پائے گا، بڑی مقبولیت پائے گا۔ چنانچہ ایک نماز ہے جس کو نماز اشراق کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو دن کے شروع حصے میں 4 رکعت پڑھ لے، میں دن کے ختم ہونے تک تیری کفالت کروں گا۔ اتنی بڑی بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، تو دن کے شروع حصے میں 4 رکعت پڑھ لے، میں دن کے اختتام تک تیری کفالت کروں گا۔ یعنی جس کسی بندے نے دن کے شروع حصے میں 4 رکعت پڑھ لی تو گویا کہ اللہ کی کفالت میں چلا گیا۔ چنانچہ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے۔ اللہ کی کفالت میں جانے کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ اللہ اس کا ذمہ لیا ہوا ہے، یعنی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، اسی طریقے سے نقائص سے محفوظ رہے گا۔ اور کوئی بندہ ایمان والا ہے اور اس کی موت آ جائے تو کفر پر نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا ہے۔ اتنی بڑی بات اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز بجماعت ادا کی، پھر آفتاب کے طلوع ہونے تک اللہ کے ذکر میں بیٹھا رہا، یعنی ذکر کرتے رہا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، تو اللہ جل شانہ اس کے لیے ایک حج و عمرے کا کامل ثواب عنایت کریں گے۔ یعنی اللہ جل شانہ نے 2 رکعت پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب رکھا ہے کہ کامل حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ نماز اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے نکلنے کے 1 نیزہ یا 2 نیزہ کے بلند ہونے کے بعد، یعنی مکروہ وقت جو 20 یا 15 منٹ کا ہوتا ہے، اس سے فراغت کے بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا، اس لیے کہ اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ جس نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے، ایک حج و عمرے کا کامل ثواب اس کو ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں نہیں آ سکا اور گھر میں ہی پڑھ رہا ہے تو گھر میں ہی ان کو ادا کر لے۔ اور بہتر بات یہ ہے
کہ نماز اشراق یعنی اشراق کی نماز تک وہ بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول رہیں اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے کسی اور عمل میں مصروف ہو گیا پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کی ذات سے قوی امکان ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو نماز اشراق کا ثواب عنایت کریں گے۔ محترم ناظرین، یہ تھی نماز اشراق۔ ایک دن بھر میں ایک اور نماز ہے جس کو نماز چاشت کہتے ہیں۔ نماز چاشت سورج میں گرمی آ جانے کے بعد زوال سے قبل 2 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے یا 8 رکعت جو پڑھی جاتی ہے اس نماز کو نماز چاشت، اور عربی زبان میں اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت صلاۃ الضحیٰ ایک سلام سے پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ روایت مسند ابو یعلا کی ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز چاشت کی 2 رکعت یا 4 رکعت یا 8 رکعت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی ہے اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا ہے۔ چنانچہ یہ روایت ابو داود کی ہے، لہٰذا اگر کوئی بندہ نماز چاشت 2 رکعت یا 4 رکعت یا 8 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھے وہ غافلوں میں سے شمار نہیں ہوتا، یعنی غافلوں میں شمار نہیں ہوگا، اور جو 4 پڑھے گا وہ عبادت گزاروں میں شامل ہو جائے گا، اور جو 6 پڑھے گا اس کا پورا دن سلامتی کے ساتھ گزرے گا، اور جو 8 پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کو اپنے فرما برداروں میں سے لکھ دیتے ہیں، اور جو 12 پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، نماز چاشت کا اتنا بڑا ثواب اللہ جل شانہ نے متعین فرمایا ہے اور امت کو عنایت فرمایا۔ اس روایت کو محترم ناظرین دوبارہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھا وہ غافلوں میں شمار نہیں ہو سکتا ہے، اور یعنی 2 رکعت نماز پڑھنے سے غافلوں میں وہ شمار نہیں ہوگا، اور جو 4 پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کو عبادت گزاروں میں شامل فرما دیتے ہیں، اور جو 6 پڑھے گا اس کا پورا دن سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے، اور جو 8 رکعت ادا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرما برداروں میں سے لکھ دیتے ہیں، اور جو 12 ادا فرمائے گا اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ روایت مجمع الزوائد میں ہے، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز چاشت کا اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا ثواب امت کو عنایت فرمایا ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ نماز اشراق اور نماز چاشت کا اہتمام کرے۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے کچھ اور نمازیں ہیں جو بطور نفل کے یا بطور مستحب کے پڑھی جاتی ہیں۔ ان نمازوں کو نماز کسوف یا نماز خسوف کہتے ہیں۔ کسوف کہتے ہیں سورج گرہن کے وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز کسوف عربی زبان میں کہتے ہیں، اور خسوف چاند گرہن کے وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز خسوف کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے ہم سورج گرہن ہو جائے تو نماز کیسے پڑھیں۔ عام طور پہ سورج گرہن کے موقع پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج گرہن کے وقت میں کس بات کی تعلیم دی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر کس طرح سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ جب سورج گرہن ہو جائیں تو عام نوافل کی طرح امام کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھائیں جس میں طویل قرأت ہو، چاہے وہ قرأت آہستہ سے پڑھے ہو یا جہرن پڑھے، گنجائش ہے۔ البتہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے قراری کے عالم میں مسجد تشریف لائے۔
ہم بھی مسجد پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نمازوں کی طرح ہم کو 2 رکعت پڑھائی یہاں تک کہ سورج کھل گیا۔ چنانچہ یہ روایت بخاری شریف کی ہے، یعنی سورج کا گرن ہونا جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہیں قیامت تو نہیں آئی ہے۔ یعنی سورج کا ماند پڑ جانا، سورج کی روشنی کا ختم ہو جانا، یہ اس بات کی علامت، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب سورج گرن ہو جائیں تو مساجد کا رخ کرو اور مساجد میں نماز کا اہتمام کرو۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام نوافل کی طرح 2 رکعت نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو پڑھائی، اس میں طویل قیام فرمایا، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا فرمائی، پھر سورج بھی اس وقت میں کھل چکا تھا۔ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جن سے اللہ عز و جل پوری انسانیت کو ڈراتے ہیں، لہٰذا جب تم اس طریقے کے منظر کو دیکھو تو فرض نماز یعنی جیسے ہی اس طریقے کے منظر کو دیکھو تو بہتر بات یہ ہے کہ نماز کسوف پڑھو۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طریقے سے فجر کی 2 رکعت تم نماز پڑھتے ہو اسی طریقے سے نماز کسوف بھی پڑھو، یعنی سورج گرہن کی نماز پڑھنے کا حکم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ ایک اور روایت ہے جس میں کسوف کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کے موقع پر ہمیں نماز پڑھائی تو اتنا طویل قیام فرمایا کہ اتنی لمبی نماز کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اور کبھی ہم آواز نہیں سنتے تھے اور کوئی آواز کا سننا ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتا تھا، اور رکوع سجدے کا بھی یہی حال تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبا لمبا رکوع کرتے تھے۔ اس سے واضح طور سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کسوف سرن پڑھنا بہتر ہے۔ بعض روایات سے جہرن قرات کرنا بھی ثابت ہے، چنانچہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نماز کسوف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن قرات فرمائی۔ ان دونوں روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 آیتیں زور سے پڑھی ہو، جیسا کہ کبھی کبھار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، اور باقی پوری صورتیں آہستہ پڑھی ہو۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خاص انہی 2-3 آیتوں کا ذکر کیا ہو، ممکن ہے۔ اس کی تائید میں ایک اور روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورج گہن کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں میں نے نماز پڑھی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قرات کو میں نے نہیں سنا ہے، لہٰذا ان روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ جہرن والی قرات سے صرف اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض چیزوں میں بعض آیتوں میں زور سے قرات فرمائی ہیں۔ اکثر روایتیں اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کسوف میں قرات جو فرمائی وہ سرن کیا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ان روایات کو جہرن والی قرات روایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے جہرن قرات یعنی زور سے قرات کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے اجازت ہے، لیکن کسوف والی نماز میں آہستہ سے قرات کرنا یہی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے نماز کسوف میں وہ سب شرطیں معتبر ہے جو جمعہ کے لیے ہونی چاہیے، سوائے خطبے کے۔ مراق الفلاح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور مراق الفلاح میں ایک اور بات بھی لکھی ہوئی ہے، نماز کسوف کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے، البتہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پکار کر مائک میں جمع کر لیا جائے یا اعلان لگا کر جمع کر دیا جائے تو اس کی اجازت ہے، اور نماز کسوف میں بڑی سورتوں کا پڑھنا یہ بہتر ہے، مثلا سورہ بقرہ کا پڑھنا یہ بہتر ہے، اور رکوع اور سجدوں میں بھی بہت دیر تک ٹھہرے رہنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، اور نماز کسوف میں جو قرات ہو وہ آہستہ کرنا بہتر ہے۔ جب نماز سے فراغت ہو جائے تو امام کے لیے بہتر ہے کہ وہ دعا میں مصروف ہو جائے، اور سب مقتدی اس امام کی دعا پر آمین آمین کہتے رہے جب تک گرن موقوف نہ ہو جائے، دعا میں مصروف رہنا چاہیے۔ ہاں اگر ایسی حالت پیش آ جائے
کہ نہ غروب آفتاب کا وقت ہے، یعنی نماز کے نہ پڑھنے کا وقت ہے، اس وقت میں نماز کو موقوف کر دینا چاہیے. یا پھر اسی طریقے سے کسی فرض نماز کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو دعا کو موقوف کرنا چاہیے. محترم ناظرین، کسوف تو کہتے ہیں سورج گرہن کو، اور خسوف یعنی خاص چاند گرہن کو کہتے ہیں. خسوف کے وقت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے، مگر اس میں جماعت مسنون نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خوف کرتے یا مصیبت میں مبتلا ہو جاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. اور خسوف کے موقع پر بھی یعنی چاند گرہن کے موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اہتمام فرمایا ہے. محترم ناظرین، یہ تھے نماز خسوف اور نماز کسوف، یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت میں پڑھی جانے والی نماز ہے. محترم ناظرین، اسی طریقے سے آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ نمازیں اور ہیں جن کا بہت بڑا ثواب ہے. اگر کوئی بندہ ان نمازوں کو ادا کرے گا، اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام اور بڑا رتبہ ملے گا. چنانچہ محترم ناظرین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے جب کوئی مصیبت پہنچے تو نماز پڑھیں، جب کوئی خوشی کا موقع ہو تو نماز کا اہتمام کریں، اور پھر جب اسی طریقے سے جب مسجد میں داخل ہو تو تحیت المسجد کے طور پر بھی 2 رکعت نماز پڑھیں. اسی طریقے سے تحیت الوضو بھی یعنی وضو کی سنت بھی پڑھیں. آئیے تحیت المسجد کے طور پر کون سی نمازیں ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے. جو مسجد میں داخل ہو وہ مسجد کی تعظیم کے طور پر، مسجد کے ادب و احترام کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کرے، جس کو تحیت المسجد کہتے ہیں. اس لیے کہ مکان کی تعظیم کرنا، مسجد کی تعظیم کرنا گویا کہ اللہ جل شانہ کی تعظیم کرنا ہے. لہذا مسجد میں جب کبھی بھی داخل ہو تو اس وقت میں تحیت المسجد یعنی 2 رکعت نماز پڑھیں، بشرطے کہ کوئی مکروہ وقت نہ ہو. اگر مکروہ وقت ہو تو صرف 4 مرتبہ کچھ کلمات پڑھ لے. وہ کلمات یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. یعنی مکروہ وقت ہو یا نماز کے نہ پڑھنے کا وقت ہو، اس وقت میں 4 مرتبہ مذکورہ کلمات پڑھ لینا چاہیے، اور اس کے بعد کوئی درود شریف پڑھ لے ہوئے. یہ بات در مختار میں بھی ہے اور مراق الفلاح میں بھی ہے. اور جب کوئی بندہ تحیت المسجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ یہ نیت کرے کہ میں نے ارادہ کیا کہ 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھ رہا ہوں، اے اللہ اس کو قبول فرما لے. 2 رکعت ہی پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر 4 رکعت بھی پڑھے تب بھی کچھ مضائقہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں بہت بڑا ثواب ملے گا. مسجد میں آتے ہی کوئی فرض نماز پڑھی جائے یا کوئی اور سنت ادا کی جائے تو اگر کوئی بندہ اسی فرض میں یا سنت کو ادا کرنے میں لگ گیا تو فقہاء کرام نے یہ بات فرمائی کہ اس کو تحیت المسجد نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. یعنی یہ سنت اور یہ فرض نماز جس میں آتے ہی وہ جس فرض نماز میں شامل ہو گیا یا جو سنت ادا کرنے میں شامل ہو گیا ہے، یہ تحیت المسجد وہ اس سنت کی طرف سے قائم مقام ہو جائے گی، یعنی اس کے پڑھنے سے تحیت المسجد نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. کتنی بہترین بات ہے کہ اگر کوئی بندہ سنت میں شامل ہو گیا تب بھی اس کو تحیت المسجد پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، اگرچہ وہ بندہ اس سنت میں تحیت المسجد کی نیت نہ کی ہو. چنانچہ یہ بات در مختار کی اور شامی میں بھی اور مراق الفلاح میں بھی اور بھی دوسری فقہ کی کتابوں میں یہ بات منقول ہے. اگر کوئی مسجد میں جا کر کوئی شخص بیٹھ جائے اور اس کے بعد تحیت المسجد پڑھے تب بھی فقہاء کرام نے لکھا ہے کوئی حرج نہیں ہے. یعنی بعد میں اگر وہ کھڑے ہو کر تحیت المسجد نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. لیکن بہتر بات یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت تحیت المسجد پڑھ لے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد جایا کریں تو جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے نہ بیٹھے. چنانچہ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا، تحیت المسجد پڑھنا یہ بہت بہتر ہے. چنانچہ یہ بات
صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ محترم ناظرین، یہ نماز تھی تحیۃ المسجد کی۔ اسی طریقے سے ایک نماز ہے تحیۃ الوضو، و جسم میں وضو کی کرنے کے بعد جسم کے خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ مستحب ہے۔ در مختار اور مراقی الفلاح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اگر 4 رکعتیں پڑھ لی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی فرض یا سنت وغیرہ پڑھ لی جائے تب بھی کافی ہو جائے گی، یعنی ثواب مل جائے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ وضو کرنے کے بعد سنت پڑھ لیا ہے یا فرض میں شامل ہو گیا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ جل شانہ اس بندے کو اس تحیۃ الوضو پڑھنے کا ثواب بھی اس کے لیے عنایت کریں گے۔ یعنی تحیۃ الوضو یہ کافی ہو جائے گا اس سنت کی طرف سے جو ادا کی گئی ہے اور اس فرض کی طرف سے جو ادا کی جا رہی ہے۔ عورتیں بھی تحیۃ الوضو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھیں، اور وضو کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد بندہ وضو کے اعضاء خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے اور اس کے اندر صدق نیت ہے اور خالص اللہ کے لیے اس نے نماز ادا کی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہترین بات فرمائی ہے، فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کسی بندے نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے وضو کرنے کے بعد اور اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت واجب قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات صحیح مسلم کی ہے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز کو میں نے اپنے سے آگے سنا، اور جب صبح ہوئی تو میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ تمہارا کون سا ایسا نیک کام ہے کہ جو تم مجھ سے جنت میں آگے چل رہے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ بات صحیح بخاری کی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سے آگے حضرت بلال کے چلنے کی آواز کو سنی ہے، صرف اس وجہ سے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نماز تحیۃ الوضو پڑھتے تھے، یعنی وضو کی جو سنت ہے وہ ادا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اگر کوئی بندہ غسل کرنے کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھے گا تو وہ بھی تحیۃ الوضو کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ عام طور پہ جو بندے غسل کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں وضو بھی ہو جاتا ہے، لہذا غسل کے بعد اگر کسی نے 2 رکعت پڑھی ہے تو وہ بھی تحیۃ الوضو یا تحیۃ الغسل کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ تھے کچھ نمازیں جو سنت اور بطور مستحب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ ان نمازوں کا اہتمام کرو۔ محترم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں نماز اشراق اور نماز چاشت اور نماز کسوف، سورج گرہن اور نماز خسوف چاند، اسی طریقے سے تحیۃ المسجد اور اسی طریقے سے تحیۃ الوضو یعنی وضو کی سنت، یہ ان نمازوں کا آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ محترم ناظرین، اور کچھ نمازیں ہیں جن کو نماز شکرانہ کہتے ہیں یا اسی طریقے سے صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، اور نمازیں ہیں انشاءاللہ آئندہ پروگرام اور آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں بقیہ نمازیں ذکر کریں گے۔ دعا کریں اللہ جل شانہ جو باتیں کہی گئی اور جن نمازوں کا ذکر کیا گیا ہم سب کو ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ان کثرت سے ان نمازوں کا اہتمام کریں تاکہ اللہ کے یہاں مقبولیت کو پہنچے، اللہ کے بارگاہ میں قبولیت کو پہنچے۔ اللہ کے صالح بندوں نے ان نمازوں کا بڑا اہتمام کیا ہے، ہم بھی ان نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آنے والوں یہ تو بتا شہر مدینہ کیسا ہے،
آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کے، سر ان کے قدموں میں رکھ کے جھک کر جینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے، ان کے در پہ بیٹھ کے آبے، ان کے در پہ بیٹھ کے آبے زمزم پینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، وقت دعا روزے پہ ان کے، وقت دعا روزے پہ ان کے آنسو بہانا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، اے جنت کے حقداروں مجھ منگتے کو یہ بتلاؤ، اے جنت کے حقداروں مجھے منگتے کو یہ بتلاؤ، اے جنت کے حقداروں مجھے منگتے کو یہ بتلاؤ، ان کی سخا سے دامن بھر کر، ان کی سخا سے دامن بھر کر واپس آنا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ